बहुत محبت کرتا تھا اور میں بھی اسے روکتی نہیں تھی۔ ایک دن ہوا کچھ یوں کہ میں نہا رہی تھی جب لائٹ چلی گئی۔ میں ایک دم سے باہر نکلی اور کاشف کو آواز دینے لگی۔ کاشف دوڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ جب اس نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو اسے اپنے ہوش کھو بیٹھا اور کمرے میں تو لے جا کر۔ میں اپنے گھر میں زیادہ تر اکیلی رہتی تھی کیونکہ میرا شوہر کام کے سلسلے میں باہر گیا رہتا تھا۔ آج بھی جب میں باتھ سے نہا کر باہر نکلی تو ایک دم سے لائٹ خراب ہو گئی۔ کافی دنوں سے لائٹ بہت مسئلہ کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی بہن آسیہ کو فون کیا اور کہا جلدی سے رحمان بھائی کو میرے گھر بھیج دے، لائٹ بہت مسئلہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر آسیہ کہنے لگی، میرا شوہر کوئی کام گیا ہوا ہے، تمہارا بھانجا کاشف گھر پر ہے، اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے، اسے تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں۔ آسیہ نے کاشف کا نام لیا تو میں نے اسے فوراً کہہ دیا، ہاں پلیز کاشف کو ابھی بھیج دو، میں کھانا بنانا ہے لیکن اگر گھر میں بہت اندھیرا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور کاشف نے آنے سے انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے بھانجے کاشف کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کا کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ وہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ پڑھائی کر رہا تھا۔ اس لیے میں جب بھی آسیہ کے گھر جاتی تو کاشف نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ کر مسکرا ہی رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا۔ ارے کاشف، تم تو بڑے بڑے ہو گئے ہو۔ کاشف کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن کاشف کچھ دیر تک مجھے پوری تسلی سے دیکھتا رہا۔ مجھے تو کپڑے بدلنے یاد ہی نہیں رہے تھے۔ میں باتھ سے نکلی اور موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہونے کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں جلا سکی تھی۔ کافی دیر کاشف مجھے ٹھٹکتی باندھے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے بولا، خالہ آپ ابھی تک ویسے کی ویسی ینگ اور حسین ہیں۔ کاشف نے فوراً سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں بھی اس کی باہوں میں سما گئی، مگر مجھے عجیب سا احساس ہوا، اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی۔ ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما ہی گئی۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا کہ حسین اور کیسی تعریف، تمہاری ماں اور مجھ میں 4 سال کا فرق ہے۔ یہ سن کر کاشف نے مجھے حیرانگی سے دیکھا، لیکن میری ماں تو بڑی بری لگتی ہے۔ میں نے اس کا کان پکڑ لیا، ابھی یہ بات تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اچھا جلدی سے کام پر لگ جاؤ۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی اور اپنا کام کرنے لگا، جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں، کیونکہ اب تو کاشف بھی آ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھانجا کافی دنوں کے بعد آیا ہے، اس لیے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ اگر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا، تم تو واقعی اس کام کے ماہر ہو۔ میں نے اسے شاباش دی۔ اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گپ اندھیرا ہو گیا۔ میں کچن میں ابھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں دوبارہ لائٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اچانک سے کسی نے میرے پچھواڑے پہ چٹکی کاٹ دی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پھر اسی وقت لائٹ آ گئی۔ میں نے سوچا یقیناً یہ کاشف ہی ہوگا، کیونکہ جب یہ آیا تھا اس نے تب بھی بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ یقیناً اسی نے ہی مجھے چھیڑنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سلیمان، آپ کب آئے؟ آپ کی تو میٹنگ تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، بس ابھی آیا ہوں، لائٹ نہیں تھی، تم لوگوں نے مجھے اندر آتے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا، مت پوچھے، اس لائٹ نے مجھے صبح سے کتنا پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر کاشف کہنے لگا، اب لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ باہر کی طرف جانے لگا۔ تبھی میں نے اس کے پیچھے سے پکار لیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جانا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، کھانا 1-2 دن بعد آ کر آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ سلمان کمرے میں بڑھ گیا۔ پر میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ چٹکی والی حرکت کس نے کی تھی، کاشف نے یا میرے شوہر نے؟ اس بات کو 2 دن کے بعد کاشف میرے گھر پر تھا۔ وہ میرے لیے کچھ سامان لایا تھا جو میں نے ایک آرڈر کیا تھا۔ میں وہاں سے خود نہیں لا سکی تو وہ کہنے لگا، ہمارا بھی کچھ سامان دکان پر آیا ہوا تھا، آپ کے نام کا پارسل دیکھا تو سوچا آپ کو دے جاؤں۔
خالہ آج بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر جاؤں گا۔ میں نے اس کو اندر بٹھایا اور فوراً کچن کی طرف بڑھائی۔ اس کی پسند کا کھانا جھپٹ سے بنا لیا۔ باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری ساڑی پڑی تھی، جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا، لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ ابھی بھی سمارٹ۔ یہ بات یقیناً وہ اپنی ماں کی کر رہا تھا، کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر چپیٹ لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے چوم لیا۔ اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے، مگر کاشف مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے سوچا یہ بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے۔ میں شوکیش کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اسی لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں۔ تبھی کاشف میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا، یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں۔ یہ سن کر میں نے اسے گور کر دیکھا۔ میں تمہارے گھر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی، یاد ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی؟ ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے پارٹی میں پہن کر جانی ہے۔ یہ پارٹی میرے شوہر کے دفتر والوں نے دی ہے۔ یہ سن کر کاشف نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا، تب میں چھوٹا تھا اس لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اب پہن کر دکھائیے نا، صرف میرے لیے۔ یہ سن کر میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا، تو اب کون سا تم بڑے ہو گئے ہو، میرے لیے تو تم بچے ہی ہو۔ مگر کاشف نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی پڑی۔ لیکن کاشف آج جس نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اب کرتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو کاشف بھی مجھے دیکھتا ہی رہا اور میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی۔ اس دن کے بعد عادل روز ہمارے گھر آنے لگا۔ اسے میرے شوہر کے آنے جانے کے وقت معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اس وقت آتا جب سلمان گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اس سے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب گھر آتا میں پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن کاشف گھر آیا تو میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر سلیمان نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتے تھے۔ ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے، مگر یہ روز روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گاؤں جانے کے لیے چھٹی چاہیے، کبھی کہتا میری تنخواہ زیادہ کر دیں۔ لیکن کام کے وقت اسے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اسی لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مگر اب تو اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار سلمان نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری تنخواہ بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گئی ہوں، اس لیے تم سے نوکری چھوڑ ہی دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا۔ تبھی کاشف نے یہ سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ کاشف تم بیچ میں مت پڑو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے کاشف کو روکنا چاہا، مگر وہ کاشف نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا، ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دوں گا۔ کاشف کی یہ بات سن کر میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ آج کل کے بچے بھی بڑا جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں نے خود ہی نوکر سے بات کر لیتی ہوں، مگر اس نے میرا نوکر ہی بھگا دیا اور اب میری خاطر نوکر بننے کو بھی تیار تھا۔ کاشف اس بات کو جانے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی تو وہ مجھے نیا نوکر رکھ دیں گے۔ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہاری ماں کو تم سے بہت امیدیں ہیں۔ یہ سن کر کاشف کہنے لگا، میں نے بھی امتحان دیا ہے، اس کا رزلٹ آنے تک میں بالکل فری ہوں اور تب تک آپ کو نوکر بننے کو تیار ہوں۔ لیکن آپ نے یہ بات امی سے نہیں کہنی۔ بس کاشف کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے نا، اچھا نہیں لگے گا کہ ان کا بیٹا کسی کا نوکر بن جائے۔ یہ سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کاشف سے کہا کہ وہ جب بھی فری ہو آ کر میرے کام کر دیا کرے، مگر میں نے اپنے شوہر سے بھی کہہ دیا کہ وہ نیا نوکر تلاش کر لے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کاشف نوکروں والے کام کرے۔ مگر شاید یہ بات سلمان بھول گئے تھے، یہ شاید اسے بھی تک نوکر نہیں ملا تھا۔ کاشف بیچارہ ہی کام کرتا رہا۔ ایک دن میں فری تھی تو سوچا کہ بہن کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہاں گئی تو اس کے بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن کاشف کے گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا تو کہنے لگی، کاشف گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں وہ سارا دن کہاں آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ پیپر دے دیے تو خود کو پڑھائی سے مکمل آزاد سمجھ لیا۔
काशिफ के अब्बा से कल भी कहा था कि लड़के का पता करें, ये सारा दिन कहाँ छुपा रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। तुम्हें काशिफ ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी बहन भी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल काशिफ मेरे घर ही होता है। ये सुनकर वह चौंक गई। अच्छा, मुझे ये बात काशिफ ने नहीं बताई। और तुमने? ये सुनकर मैंने बहन से कहा कि मुझे लगा था ये बात तुम्हें काशिफ ने बता दी होगी, और मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी बहन पर पुरसकून हो गई और कहने लगी, अच्छा है, मैं तो काशिफ की वजह से बहुत परेशान थी। शोहर तो काम के सिलसिले में बिजी रहता है और मुझे इस मोटापे ने तंग कर रखा है, वरना तुम्हारे घर आती ये बात मुझे पता चल ही जाती। खैर, ये भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ फिरने की बजाय अपनी खाला के घर चला जाता है। तुम ज़रा उसका ख्याल रखा करो। मेरी बहन मुतमिन हुई तो मैं उसे कहने लगी, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वज़न बहुत बढ़ रहा है। जब तक मैं वहाँ रही काशिफ घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो शोहर को कॉल की। उसने कहा मैं देर से घर आऊँगा। ये सुनकर मैं पुरसकून हो गई, मगर जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सामने मेरे बेड पर काशिफ सो रहा था। वो नींद में था, इसलिए मैंने उसे नहीं जगाया। और इधर मेरी बहन का मैसेज आया कि अभी तक काशिफ घर नहीं आया। मैंने काशिफ की तस्वीर बनाई और बहन को व्हाट्सएप कर दी। ये देखकर वो कहने लगी, ये काशिफ को क्या होता जा रहा है? आजकल तुम्हारे घर को ज़्यादा चक्कर नहीं लगा रहा। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि काशिफ अब बड़ा हो रहा है, इसलिए तब्दीली आ रही है। तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूँगी। यह सुनकर मेरी बहन तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं परेशान हो गई। उसी वक़्त शोहर को कॉल की और उसने मुझसे कहा कि मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाज़ा लॉक करके सो जाना। ये सुनकर मैं मुतमिन हो गई। ऐसा पहले भी हो चुका था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रहने की आदी थी, लेकिन आज घर पर काशिफ भी मौजूद था, इसलिए मैं मुतमिन होकर दूसरे कमरे में आ गई और मुझे नींद आ गई। सुबह जागी तो काशिफ के कमरे में झांका, वो अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो वो चौंक गया, क्योंकि उसे बहुत टेम्परेचर था। मैंने उसे नींद से जगाया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बनाई, फिर उसका सर दबाने लगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है मैं हमेशा आपके पास रहूं। काशिफ बेहोशी में अजीबोगरीब बोल रहा था। ये मेरी बहन का बेटा था। मैंने इसका माथा चूम लिया। कुदरत ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी बहन की झोली बच्चों से भर दी थी। इन बच्चों को मैं अपनी औलाद ही समझती थी, इसलिए काशिफ को बुखार में देखकर मैं तड़प गई थी। डॉक्टर आए तो उसने काशिफ को दवाई दी और वो शाम तक लेटा रहा। जब ये बात मैंने अपनी बहन को बताई तो फौरन मेरे घर आ गई। काशिफ कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। इसकी माँ ने कहा, काशिफ अब घर चलो, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर काशिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मेरी बहन का चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने उससे कहा, काशिफ सो गया है, जागेगा तो मैं खुद इसके घर छोड़ के आऊँगी। तभी मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन ये बात मुझे नहीं बता रही। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही काशिफ ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा, मेरा सर दबा दे। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। काशिफ, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर दी थी? लेकिन काशिफ तो खामोश रहा। मैंने इसरार किया तो कहने लगा, अम्मी मुझसे खुश नहीं है। उसे लगता है कि मैं जवान होता जा रहा हूँ, तो बदतमीज़ होता जा रहा हूँ। वो अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करती है, इसलिए मैं घर ही नहीं जाना चाहता हूँ। काशिफ की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी थी, मगर काशिफ तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इसलिए मैंने काशिफ से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, तभी वो तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो। ये सुनकर काशिफ ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, हाँ, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। काशिफ की ये बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने सोचा मुझे इन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि काशिफ अब भी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे ये बात करने का मौका न मिल सका, क्योंकि अगले दिन काशिफ तो चला गया।
مگر سلمان آیا تو کہنے لگا مجھے کچھ ہفتوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، تم چاہو تو اپنی بہن کے گھر جا کر رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی اور ان سے کہا آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہو، مجھے بالکل وقت نہیں دے رہے۔ یہ سن کر سلمان نے کہا یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے مجھے نہیں بتایا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ میں کچھ دن کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہوں، مگر کاشف گھر پر آ گیا اور کہنے لگا جب تک آپ کے شوہر واپس نہیں آ جاتے میں تب تک آپ کے پاس رہوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے منع کرنا چاہا مگر میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی تھا، یہ بات نہیں مانے گا، اس لیے میں چپ ہو گئی اور سوچا کہ کاشف کچھ دن بعد خود ہی چلا جائے گا تو میں اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی۔ مگر کاشف میرے بہت قریب آ چکا تھا، اسے میرے گھر رہنا اچھا لگتا تھا، وہ بڑی تسلی سے میرا کام کرتا تھا، میں جو بھی کام کہتی وہ فوراً کر دیتا تھا، مگر جب بھی ماں کا ذکر آتا تھا وہ بدمزہ سا ہو جاتا۔ اس دن وہ میری بہن کی کال آئی تو وہ کاشف کی بات کرنا چاہتی تھی، مگر کاشف نے دوری سے اشارہ کر دیا اور کہا ماں سے کہہ دے کاشف کسی دوست کے گھر گیا ہے۔ میں نے اس کی خاطر اپنی بہن سے جھوٹ بول دیا، وہ خوش ہو گیا اور میرے گلے سے لگ گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی خوشبو لگاتی ہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا میں اسے یہ گفٹ کر دوں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا مجھے آپ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، کاش آپ بھی میری ہو جاتی۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور کاشف کو خود سے الگ کر دیا۔ آج سے اس نے بہت عجیب بات کر دی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنانے لگی، اس دوران کاشف کے دوست کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے، میں شام تک گھر آ جاؤں گا، تب ہم دونوں ایک مووی دیکھیں گے۔ میں چپ کر کے کھڑی رہی، وہ جو ہی گھر سے نکلا میں اپنی بہن کے گھر آ گئی اور کاشف کی عجیب و غریب حرکتوں کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کاشف کی ماں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب سن کر بہت برا لگے گا۔ میں کافی وقت سے نوٹ کر رہی تھی مگر آج بتانے کا حوصلہ کر ہی لیا۔ یہ سن کر آسیہ کہنے لگی میں کاشف کی سگی ماں نہیں ہوں، کاشف میرا بیٹا نہیں اور نہ ہی تمہارا بھانجا۔ تمہیں یاد ہے شادی کے بعد ہم نے سیر و سیاحت کے لیے مری گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس کا ٹور کاشف کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دراصل کاشف ہمیں وہی ملا تھا، اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی اور یہ سڑک پر پڑا رو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، ہم اسے ہوٹل لے آئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسے اپنا لیں گے، مگر میرے شوہر نے کہا اگر ہم اسے گھر بھی واپس لائے تو یہ میرا بیٹا نہیں کہلائے گا، جب یہ بڑا ہوگا تو لوگ اسے بتا دیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں۔ میں نے شوہر سے پوچھا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ تم یہاں کر امید سے ہو گئی ہو اور تمہیں ڈاکٹر نے لمبے سفر سے منع کیا ہے، اس لیے ہم واپس نہیں آ رہے۔ جب ڈلیوری کا وقت قریب آئے گا تو ہم سب کو یہی بتائیں گے تو تم اس بچے کو جنم دیا ہے اور یہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ یہ کہانی سن کر میں چونک گئی، مجھے یاد ہے تم نے یہ بات مجھے ایسے کہی تھی، مگر میں تمہاری بہن تھی تو مجھے سچ تو بتا سکتی تھی۔ میں اس سے شکوہ کیا تو وہ کہنے لگی میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو کبھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں۔ یہ سن کر وہ سمجھ گئی کہ میری بہن نے اپنے شوہر کے ڈر سے یہ بات مجھے نہیں بتائی۔ کاشف میرا سگا بھانجا نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، مگر میں شوہر کے آنے تک اپنی بہن کے گھر رہی اور کاشف مجھ سے خفا خفا رہنے لگا۔ اس دن کے بعد یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دی اور باقاعدہ طور پر کاشف کو اپنے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ واقعی اسے ماں کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی، جس ماں نے پیدا کیا تھا یقیناً اسے ہی اولاد کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ ماں کاشف سے بہت محبت کرتی تھی، اسے کسی بھی کام سے روکتی نہیں تھی، اس لیے میں اسے اچھی لگتی تھی، اور ادھر اس کی والدہ اچھے برے کام سے روکتی تھی، اس لیے وہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ یقیناً بچے پیار کے قابل ہوتے ہیں اور ان سے پیار ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ محرم اور نامحرم کا خیال رکھنا چاہیے۔